کہتے ہیں ٹھیک ہے گنتی کے 12 مہینے قرآن سے تو نہیں ملیں گے لیکن تاریخ سے مل جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیسا ایمان ہے جو تاریخ کے اوپر تو ایمان لاتا ہے اور حدیث کا انکار کر دیتا ہے. حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ کتاب اللہ سے یہاں مراد قرآن و حدیث کا مجموعہ ہے. اگر حدیث کو قرآن سے ملا دیا جائے گا 12 مہینے بھی مل جائیں گے اور حرمت کے 4 مہینے بھی مل جائیں گے. یہ کیسا دین ہے؟ حدیث کا انکار کیا اور طریق کے اوپر ایمان لے آیا. معزز سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رات کے اس پہر میں ہفتے کی رات ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ رحمت کی ہے کہ آپ اللہ کے مقدس گھروں میں سے ایک گھر کے اندر بیٹھ کر قرآن اور حدیث کا سبق سن رہے ہیں. یہ اللہ کی آپ کے اوپر بھی، کہنے والے اور سب سننے والوں کے اوپر ایک رحمت ہی ہوتی ہے. اور اس بزم کو سجانے میں جو کردار مولانا احمد اللہ حامد صاحب کا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں. عارف نشاد صاحب کا شکر گزار ہوں. اس مدرسے کے تمام اساتذہ کا، طلبہ کا، اور ان بچیوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان بچوں کو جنہوں نے اپنے سینوں کے اندر پورے قرآن پاک کو داخل کیا. اور خاص طور پہ مجھے اپنے برادر عزیز اور دل کے قریب، میرا ان کے ساتھ بڑا گہرا ایک تعلق، پیار کا، محبت کا، قاری فاروق صاحب کے ساتھ رشتہ ہے. ان کی شکل دیکھ کر، ان کی موجودگی نے میرے دل کے اندر مسرت کے احساسات کو پیدا کیا. اور اسی طرح آپ رفقا کے جذبات نے اور خاص طور پہ نعیم الرحمان بھائی کی گفتگو نے میرے زخموں کو ہرا کر دیا ہے. ابھی انہوں نے جس بات کا دباچہ باندھا، میں گفتگو کچھ اور کرنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے گفتگو کے ابتدائی حصے میں جس بات کا دباچہ باندھا اسی بات کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے حدیث کہا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ یہ مقدمہ جو آج آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، طالبات ہیں، طلبہ ہے، اور کوشش کروں گا کہ بات آپ تک پوری پہنچ جائے اور بات سمجھ آ جائے، تو یقین مانیے معاشرے کے اندر انکار حدیث کا، استخفاف حدیث کا، استحکار حدیث کا سارا فتنہ زمین بوس ہو جائے. انکار حدیث کرنے والے عصر حاضر میں غامدی کی شکل میں جو مقدمہ پیش کرتے ہیں، جس کا دباچہ نعیم بھائی نے باندھا، وہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی جب آیت نازل ہوئی، غور کیجئے گا، کیا کتاب 2 جلدوں کے اندر موجود تھی؟ کیا 2 جلدوں کے اندر قرآن پورا نازل ہو چکا تھا جب سورۃ بقرہ نازل ہوئی ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کس کتاب کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں؟ کتاب تو پوری نازل نہیں ہوئی. اور غامدی اور انکار حدیث کرنے والوں کا یہ مقدمہ ہے کہ کتاب کا لفظ قرآن پاک میں جب بھی آئے گا اس سے مراد کلام اللہ اور قرآن ہوگا. یہ مغالطہ، یہ ایک علمی نکتہ ہے جس کا ابلاغ علماء نے معاشرے میں نہیں کیا، اور ہمیں انکار حدیث کا فتنہ آج پھلتا اور پھولتا ہوا نظر آ رہا ہے. کتاب کا لفظ کتاب اللہ، یاد رکھیے گا، کتاب اللہ کا لفظ بھی کئی مرتبہ قرآن کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اور جیسے نعیم بھائی نے کہا کتاب اللہ کا مطلب کئی مرتبہ حدیث کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اور کتاب اللہ کبھی کبھی قرآن اور حدیث کے مجموعے کو کہا جاتا ہے. یہ بات ہمیں نہیں پتا دین کس چیز کا نام ہے، قرآن و سنت کا نام ہے، یہ بات تو معروف ہے. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ قرآن و سنت کا. اہل حدیث علماء نے محنت کی، اہل سنت علماء نے محنت کی، اس بات کا ابلاغ ہو گیا. شریعت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کو کہتے ہیں. لیکن آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ کتاب اللہ کس کو کہتے ہیں. کتاب اللہ جی قرآن کو کہتے ہیں. کتاب اللہ صرف قرآن کو کہتے ہیں. کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے. غامدی نے یہ مقدمہ، انکار حدیث کرنے والوں نے یہ مقدمہ آپ کے سامنے اس انداز میں رکھا کہ یہاں تک آپ کو لے آئے کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، کتاب اللہ سے مراد کی قرآن ہے. یہ بات قرآن اور سنت کے بھی خلاف ہے. کتاب اللہ کے 3 مطلب ہیں. کتاب اللہ سیاق و سباق کے اعتبار سے کبھی قرآن کے مطلب میں آتا ہے. کتاب اللہ سیاق و سباق کے اعتبار سے کبھی
قرآن و حدیث کے مجموعے کے طور پہ آتا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کتاب اللہ کئی مرتبہ صرف حدیث کے معنوں میں آتا ہے. آپ کو 3 مثالیں پیش کروں گا، آپ نے غور کرنا. پہلی مثال، کاش آپ اس آیت کو یاد کر لیں. اللہ کی قسم غامدی اور منکرین حدیث قرآن کی اس ایک آیت کا بھی جواب نہیں دے سکتے. ایک آیت ہی کافی ہوتی ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. آپ سب نے پڑھنا فی کتاب اللہ. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی. اللہ کے ہاں گنتی کے مہینے کتنے ہیں؟ 12. کہاں پہ ہیں؟ فی کتاب اللہ. اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں، مولوی نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا. گنتی کے 12 مہینے کہاں پہ ہیں؟ کتاب اللہ میں موجود ہیں. اٹھائیے گاندھی صاحب پورا قرآن پاک اٹھا لیجئے. سارے منکرین حدیث پورا قرآن پاک اٹھا لیں، ان کو قرآن پاک کے اندر سے رمضان تو مل جائے گا، ذی الحجہ کے مہینے کے اشارے بھی مل جائیں گے. باقی 10 مہینے اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے تو گاندھی صاحب 12 مہینے اس کتاب سے نکال کر دکھا دیجیے. کہاں ہے؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اگر کتاب اللہ سے مراد گاندھی صاحب صرف قرآن ہے، 12 مہینے اس قرآن سے نکال کر دکھائیے. اور اللہ نے بات کوئی مبہم نہیں رکھی. پھر کیا کہا؟ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت کے مہینے ہیں. کہاں پہ ہیں؟ فی. کہاں قرآن پاک میں حرمت کے مہینے بتائیے. اور پھر یہ کہا آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے، ایک آیت سمجھ آ جائے، انکار حدیث کے سارے فتنے زمین پوش ہو جائے. ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دین ہے، کوئی چھپا ہوا دین نہیں ہے، کوئی ٹامک ٹوئیوں والا دین نہیں ہے. یہ دین روشن ہے، یہ دین اجلی کرنوں کی طرح واضح بین اور قیم ہے. اس میں کوئی مغالطہ، کوئی بہام موجود نہیں ہے. کہاں ہیں گنتی کے مہینے؟ کتاب اللہ میں. آپ گاندھی صاحب کے سامنے یہ مقدمہ رکھے، میں نے رکھا آج سے 4 سال قبل. ٹی وی کے اوپر کئی مرتبہ سامنا ہو جاتا ہے. مقدمہ رکھا، گاندھی صاحب نے میرا نام لیے بغیر جواب دیا، اور آپ جواب سنیں گے ہنسیں گے. کہتے ہیں ٹھیک ہے گنتی کے 12 مہینے قرآن سے تو نہیں ملیں گے لیکن تاریخ سے مل جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیسا ایمان ہے جو تاریخ کے اوپر تو ایمان لاتا ہے اور حدیث کا انکار کر دیتا ہے. حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ کتاب اللہ سے یہاں مراد قرآن و حدیث کا مجموعہ ہے. اگر حدیث کو قرآن سے ملا دیا جائے گا 12 مہینے بھی مل جائیں گے اور حرمت کے 4 مہینے بھی مل جائیں گے. یہ کیسا دین ہے؟ حدیث کا انکار کیا اور طریق کے اوپر ایمان لے آیا. منکرین حدیث کی عقل کے اوپر پردہ دیکھیے کہ وہ 12 مہینے تاریخ سے تو ملنے کے قائل ہیں، حدیث سے قائل نہیں ہے. کیسا عقل کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ گنتی کے 12 مہینے کہاں پہ ہیں؟ کتاب اللہ میں ہیں. میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کتاب اللہ قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے، اس لیے 12 مہینے بھی مل جائیں گے اور حرمت کے 4 مہینے بھی مل جائیں گے. اور یہ دین واضح ہے، یہ مبہم نہیں ہے. گاندھی صاحب ذالک الدین القیم کہ تاریخ سے ملیں گے، تاریخ سے نہیں حدیث سے ملیں گے، حدیث سے ملیں گے. اور آگے آئیے کہ یہ قرآن پاک کی مثال دی. ایک لمبا چوڑا طویل باب ہے، بات کو مختصر کروں گا تاکہ جو بات کروں آپ کے ذہنوں میں رہ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا اور آ کے کہنے لگا اقضی بیننا بکتاب اللہ، اقضی بیننا بکتاب اللہ، ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے. کہاں سے؟ کتاب اللہ سے. گاندھی صاحب کتاب اللہ سے مراد آپ کہتے ہیں صرف قرآن ہے. ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے کتاب اللہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان، اس ذات کی قسم کھا رہے ہیں، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں لأقضین بینکما بکتاب اللہ، میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا کتاب اللہ سے. اور 19 کو کہا جائیے پتہ کیجئے یہ جو مقدمہ آیا ہے، عورت نے، مقدمہ یہ تھا کہ عورت نے
برائی کا ارتکاب کیا ہمارے اس نوجوان لڑکے سے، جائیے انیس پتہ کیجئے، عورت اگر برائی کا ارتکاب کرنے کا اقرار کرتی ہے تو اس کو سنسار کر دیا جائے۔ اس لڑکے نے چونکہ کوارا ہے، برائی کا ارتکاب کیا، یہ خود مقدمہ لے کے آیا ہے۔ یہ فریق مقدمہ لانے والا تھا جس نے رسول اللہ کو قسمیں دے کے کہا تھا کہ ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے کتاب اللہ سے، اس کو 100 کوڑے لگائے جائے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ یہاں پہ آپ نے رکنا ہے، یہ بات مشکل نہیں اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ نے فیصلہ جاری کیا، اس کی کتنی شکیں ہیں؟ 3۔ کتنی شکیں ہیں؟ ایک شک یہ ہے کہ عورت کو سنسار کر دیا جائے، دوسری شک یہ ہے کہ 100 کوڑے لگائے جائیں، تیسری شک یہ ہے کہ جلا وطن کر دیا جائے۔ لا قضین بینکما بکتاب اللہ، میں محمد قسم کھا کے کہتا ہوں میں تمہارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ گاندھی صاحب اٹھیے اور کہیے کہ رسول اللہ نے قسم تو کھائی تھی کہ میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، لیکن جب فیصلہ کرنے کی باری آئی تو کتاب اللہ سے باہر کر دیا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے؟ اس فیصلے میں 3 شکیں رسول اللہ نے جاری کی، ان 3 میں سے ایک شک تو آپ کو قرآن پاک سے مل جائے گی، 100 کوڑوں والی۔ جلا وطنی کی شک اور سنسار کرنے کی شک، فیصلے کا 66% حصہ قرآن پاک سے نہیں ملے گا، اور رسول اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ گویا رسول اللہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ کتاب اللہ قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے۔ رسول اللہ بھی یہ بتلا رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے، اور رسول اللہ صرف ابلاغ مبہم نہیں کر کے گئے، اس کے متعدد دلائل ہیں، پہلی بات کے بھی دوسری کے بھی، لیکن تینوں باتیں سمجھا کے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ کئی مرتبہ یہاں پہ آپ نے آیت سنی، یہاں پہ قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے، اس حدیث کے اندر قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے، اور رسول اللہ نے اللہ کی قسم ابلاغ میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ کتاب اللہ کا ذکر ایسے بھی کیا جس سے مراد صرف حدیث رسول ہے، صرف حدیث رسول۔ کتب علیکم الصیام کا لفظ بھی آپ کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ یہ دین اور شریعت کے بارے میں ہے۔ یہ قرآن و کتب علیکم الصیام، کتب تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، یعنی تمہارے لیے یہ دین ہے، یہ قرآن و حدیث نے تمہارے اوپر لاگو کی ہے۔ وہ واقعہ آپ نے یاد کرنا ہے، تھوڑا سا فقہی 1-2 الفاظ اس میں شاید مشکل ہوں آپ کے لیے، لیکن وہ آپ نے آسانی سے ذہنوں کو کھولے بات سمجھ آ جائے گی۔ امی عائشہ کی ایک سہیلی تھی حضرت بریرہ، وہ لونڈی تھی، وہ امی عائشہ کا ان سے بڑا پیار تھا۔ امی عائشہ نے کہا بریرہ آپ اپنے مالکوں سے مکاتبت کر لیجئے، لکھت پڑھت کر لیجئے کہ وہ آپ کو آزاد کریں گے کن شرائط اور کن پیسوں کے اوپر۔ بریرہ نے کہا آپ میرے پیسے دیں گی؟ سہیلیوں کا کام آتی۔ امی عائشہ نے کہا سارے پیسے میں دوں گی، جا جو تیرا جی چاہے لکھ لے۔ بریرہ گئی، لکھ آئی، ریٹ طے ہو گیا کہ اتنے پیسے دیں گی، تو آ کے کہنے لگی کہ میرے مالکوں نے ریٹ بھی مان لیا ہے، پیسے بھی مان لیے، لیکن ایک شرط لگاتے۔ یہ تھوڑا تھا شاید آپ کو مشکل لگے لیکن آسان کر کے سمجھاتا ہوں کہ ولا کی نسبت ہماری طرف رہے گی۔ مالکوں نے شرط یہ لگائی ہے کہ آپ آزاد ہیں، لیکن ولا کی نسبت ہماری طرف رہے گی۔ یہ وہ ایک فقہی باب ہے، لیکن یہاں جو لفظ ہے نا، اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت بریرہ اگر فوت ہو جائیں، حضرت بریرہ اگر فوت ہو جائیں، آزاد کر دیا مالکوں نے، حضرت بریرہ فوت ہو جائیں تو ولا کی نسبت ہماری طرف رہے گی۔ مراد یہ ہے کہ ان کی وراثت دوبارہ ہمیں مل جائے گی۔ حضرت بریرہ کوئی مال چھوڑتی ہیں تو مالکوں نے کیا آزاد بھی کر دیا ہے، لیکن بالفرض بریرہ فوت ہو جاتی ہیں بغیر وارث کے، تو ہم وارث ہیں اس کے۔ وارث کس کو ہونا چاہیے تھا؟ کس وجہ سے؟ پیسے تو وہ دے رہی ہیں، پیسے تو اما عائشہ نے دیا۔ ماشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ گئی، پیسے امی عائشہ دے رہی ہیں، تو ولا کی نسبت کس کی طرف ہونی چاہیے تھی؟ امی عائشہ کی طرف۔ آپ نے تو پیسے لے کے آزاد کر دیا۔ ماں عائشہ کے دل کو چوٹ لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت لے کے پہنچ گئی کہ یہ دیکھیں آج کل کے لوگوں کو کیا ہو گیا، پیسے لے کے آزاد بھی کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں ولا کی نسبت ہماری طرف، یعنی وراثت پھر ہمیں ملے، یہاں تو پیسے لے کے آزاد نہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا ایک انداز تھا، وہی انداز اپنایا، خطبہ دیا، باہر آئے، کہا ما بالو اقوام
یہ آپ کا انداز تھا، نام نہیں تھے لیتے، حالانکہ پتا تھا کس بندے نے کہا ہے. ما بالو اقوام